اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ دم مست قلندر شاہ شہباز قلندر، ہمدست خداوند کا ہم راز قلندر، سلطان فقیروں کا حقیروں کا ہے صاحب، بخشندہ اسیروں کا غریبوں کا قلندر، حاکم ہے امیروں کا یتیموں کا ہے صاحب، مختار ملائک کا مولا کا قلندر۔ ناظرین اکرام، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ مذہبی علوم کے عالم بھی تھے اور فارسی اور عربی پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ میں بطور مدرس بھی یعنی استاد بھی خدمات انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے سن 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھیں وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی کرامت یہ بھی بہت مشہور اور زبان زد عام ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا کی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا اور لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کو اس قدر توجہ اور یکسوئی سے سنتے کہ ایک سکوت سا طاری ہو جاتا، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ سر کو ہلائیں گے وہ اڑ جائیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی امامت بہت ہی کم کرواتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ پاس موجود علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ سیوستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واعظ سننے کے لیے جمعہ کے دن ذوق شوق سے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آغاز میں اپنا قیام سیون شریف میں کیا تو اس وقت کی آبادی سے باہر اپنا ڈیرا لگا لیا۔ تب ارد گرد پہاڑ اور مٹی کے بڑے بڑے دیو ہیکل ٹیلے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اس جگہ بیٹھ کر عبادت و ریاضت کا سلسلہ جاری کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور چند ہی سالوں میں لوگ دور دراز سے مختلف سواریوں جیسے اونٹوں، خچروں، ریڑوں اور پیدل آپ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکران سے ایک بہت بڑا قافلہ کہیں جا رہا تھا جس میں بہت سے لوگ تھے اور کچھ جانور اور سامان وغیرہ بھی۔ یہ کوئی تجارتی قافلہ معلوم ہوتا تھا۔ راستہ میں ان کی ملاقات چوپٹ راجا کے ایک کرمچاری سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں کوئی مندر، کوئی سادھو سنت رہتا ہے کیا جس کے درشن کر کے ہم اپنا قافلہ آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں بہتر تجارت اور بہتر منافع حاصل ہو۔ اس نے بتلایا کہ مندر تو بہت دور بستی میں ہے، البتہ ان پہاڑوں کے دامن میں ایک نیا صوفی درویش آیا ہے جو کہ ایک نئے مذہب کا پیروکار ہے اور بہت سے لوگ اس کے پاس شب و روز آتے جاتے ہیں۔ قافلے والے یہ سن کر حضرت سخی لاجپال کی جانب چل پڑے۔ راستے میں پہاڑ اور مٹی کے ٹیلوں کی وجہ سے انہیں چکر لگا کر آستانہ عالیہ پر جانا پڑا۔ خیر، ایک دن کی مسافت کے بعد وہ خانقاہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جا پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو دین مبین کی تبلیغ کی اور کچھ کو مسلمان بھی کر لیا۔
مگر زیادہ تر ہندو تاجر آپ کو محض ایک عام فقیر جان کر واپس جانے لگے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہ تھا اور نہ ہی انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہاں پر نہ تو بڑی بڑی دعوتیں تھیں، نہ ہی کوئی بڑے بڑے نذرانے، نہ کوئی مشکل ریاضت۔ حضرت لال شہباز قلندر جان گئے کہ قافلے والے دلی طور پر مایوس ہو کر واپس جانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں سالار قافلہ آگے بڑھا اور بولا، بابا جی ہم کو جانا ہے، کیونکہ یہاں تک آنے میں ہمارا ایک دن مزید لگ گیا ہے، کیونکہ راستے میں پہاڑ تھے، اب جاتے وقت بھی ایک دن صرف ہوگا۔ سرکار معرفت کا دریا تھے، علم کا خزینہ، شفقت کا بے بہا سرمایہ، فرمایا سیدھے چلے جاؤ۔ بولا سرکار آگے پہاڑ ہیں، فرمایا تم لوگ صبح تڑکے نکلنا، راستہ یہ پہاڑ تم کو خود دے دے گا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو قافلہ تیار ہوا، چلے تو حیران اور پریشان رہ گئے کہ مٹی کے ٹیلے میں ایک راستہ ہے جو سیدھا ان کی راہ منزل تک جاتا ہے۔ ارے رات تک تو یہاں پہ بہت بڑا پہاڑ تھا اور اب یہ راستہ کیسے بن گیا؟ سرکار کے مرید نے فرمایا سرکار کے حکم سے پہاڑ اٹھ بیٹھا ہے اور اس نے آپ لوگوں کو راستہ دے دیا ہے۔ بولے کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ممکن، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سب کے سب واپس مڑے، آپ کے دستے حق پرست پر اسلام لائے اور آپ کے عقیدت مند بن گئے۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، طلوع سحر ہے شام قلندر، اٹھو رندو پیو جام قلندر۔ سندھ کے مشہور و مقبول اور قدیم بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کے آخر میں تبریز کے قریب ایک گاؤں مروند میں سن 573 ہجری 1177 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت سید کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ عقیدت مندوں میں یہ روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد سید کبیر نے خواب میں دیکھا کہ قلندروں کی ایک جماعت دف بجا بجا کر گا رہی ہے اور بلند آواز سے کہتی جاتی ہے کہ سید کبیر کا بیٹا قلندروں میں امیر قلندر ہوگا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے گہوارے میں ہی آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا کہ میرا خواب سچا تھا اور اس بچے میں ابھی سے قلندرانہ رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کا اصلی وطن مروند ہے۔ اس جگہ کو تاریخ سندھ اور موج کوثر میں محمد بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ جگہ تبریز نہیں بلکہ ہرات کے قریب افغانستان کے علاقہ میں واقع تھی۔ بعض لوگوں نے اس جگہ کا نام مروند بھی بیان کیا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام محمد تقی بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حیات نامہ قلندری کا بیان ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا نام سید محمد عثمان حنفی تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد احمد کبیر الدین تھا۔ آپ آذربائیجان کے صدر مقام تبریز سے 40 میل دور مغرب کی جانب ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مروندی بھی لکھا گیا ہے۔ اگرچہ حضرت قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے اور دنیا میں آتے ہی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی ذات گھر سے لے کر مکتب اور مدرسہ تک وجہ عقیدت بن گئی۔ خود آپ کے والدین اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ فرزند محمد عثمان عرف لال شہباز قلندر اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہیں اور ان میں وہ تمام آثار اور علامات موجود ہیں جو ایک مادرزاد ولی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ فرزند سے غیر معمولی محبت کرنے لگے۔ ابھی سنو شعور اور شباب شروع ہی ہوا تھا کہ مروند کے نامور بزرگ حضرت شیخ ابو اسحاق بابا ابراہیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم خواب میں آگاہ کیا اور کہا کہ مروند میں محمد عثمان یعنی لال شہباز قلندر کی طرف توجہ کریں اور رائے سلوک کی منازل طے کرانے میں پوری کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خواب کے بعد آپ سے ملاقات فرمائی اور اس طرح سے آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے طول و عرض کے سیاحتی دورے فرمائے اور بہت سے جید صوفیاء کرام سے بھی آپ نے کسب فیض حاصل کیا۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کے قریب سیوستان میں قیام فرمایا اور یہیں اپنی قائم کردہ خانقاہ سے اسلام کا نور پورے سندھ اور دور دراز کے علاقوں تک پھیلاتے رہے۔ آپ کی ذات سے ہزاروں انسانوں نے ہدایت کا راستہ پایا اور اپنے بگڑے ہوئے اخلاق اور اعمال کو سنوارا۔ بھٹکے اور بہکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے لگے۔ آپ نے اس علاقہ میں پھیلی ہوئی جہالت اور بربریت کو بھی دور کیا۔ خاندانی رنجشوں کی بنا پر جو لوگ مدتوں سے لڑتے بھڑتے چلے آ رہے تھے، ان کے دلوں کو رنجش اور بغض و عداوت سے پاک کیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ غرض اس قلیل عرصہ میں آپ نے وہ کام کیا جو صدیوں میں کیا جاتا ہے۔ چونکہ قدرت اپنا کام لے چکی تھی اور آپ کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اس لیے آخری ایام زندگی میں آپ پر ایسی حالت طاری رہنے لگی کہ سوائے نماز اور دین کی باتوں کے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ نے 21 شعبان المعظم سن 673 ہجری میں وفات پائی اور اسی حجرہ میں سپرد قبر کیے گئے جو آپ نے اپنی عبادت اور رہائش کے لیے بنایا ہوا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ کرامت کے اظہار کے نتیجہ میں بے شمار لوگوں کو آپ نے راہ نجات پر چلایا اور راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے کہ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو اور وہ آرام سے وضو کر سکیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جب وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اسی جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک میں ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ اسی درخت کے سائے کے نیچے ایک وضو خانہ بھی تعمیر کیا گیا جو کہ ایک تالاب پر مشتمل تھا۔ اس تالاب کو قلندری تالاب بھی کہتے ہیں۔ اس تالاب کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر سال 23 شعبان المعظم کو عرس کے تیسرے دن فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو سب سے پہلے اس تالاب کے پاس جاتا وہ خداوند کریم سے اپنے حق میں دعا کرتا کہ رب غفور الرحیم اس کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ اگر تو اس درخت کا پتا گر کر اس تالاب میں چلا جاتا تو اگلے سال عرس کے موقع پر دعا گو اپنی اولاد کے ساتھ حاضری دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے بہرہ مند کر دیتا۔ وہ شکرانے کے طور پر میٹھی دیگ پکا کر اللہ کی راہ میں وہیں پر صدقہ کیا کرتا۔ اسی طرح ہر سال عرس کے موقع پر بہت سے لوگ فجر کی نماز ادا کر کے اس جگہ دعا مانگتے اور خداوند قدوس ان کی گود کو ہری بھری کر دیتا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ پھر لوگوں کی اندھی تقلید اور عقیدت نے اس کو دعا کا ایک گڑھ بنا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ بالکل اسی قسم کی ایک روایت حضرت سخی سلطان باؤ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی موجود ہے، جس کا تذکرہ کسی اگلی ویڈیو میں ضرور کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر جیز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔